باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے کلام مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس متی 13 باب 10 تا 17 آیات سے سنی، اور ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر پوچھا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ یعنی وہ حیران تھے کہ اس سے پہلے تو خداوند یسوع نے کبھی تمثیلوں میں بات نہ کی۔ اس نے جب بھی بات کی تو صاف اور سیدھے سادے طریقے سے آسمانی بادشاہت کی تعلیم دی۔ پہاڑی واز میں بھی کوئی تمثیل نہ تھی، اور آسمانی بادشاہت کی منادی کے وقت بھی ایسا نہ کیا۔ پھر اب یکایک اس میں یہ تبدیلی کیوں کر ہوئی؟ گو کہ تمثیل سنا کر تعلیم کا طریقہ کوئی نیا نہ تھا، مگر اب بیج بونے والے کی تمثیل سنائی تو شاگرد بھی اس پیغام کو جو خداوند یسوع مسیح دینا چاہتا تھا نہ سمجھ پائے، تو پھر لوگ کیوں کر سمجھ پائیں؟ مقدس متی 13 باب تمثیلوں کا باب کہلاتا ہے، کیونکہ اسی ایک باب میں خداوند یسوع المسیح نے یکے بعد دیگرے 7 تمثیلیں بتا کر آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دی۔ مقدس متی، مقدس مرکز اور مقدس لوکا، ان تینوں اناجیل میں خداوند یسوع المسیح کی کہی ہوئی 38 تمثیل لکھی گئی ہیں۔ چند بائبل اسکالرز کا ماننا ہے کہ مقدس یوحنا کی انجیل میں کوئی تمثیل نہیں، مگر بعض یہ کہتے ہیں کہ مقدس یوحنا کے 10ویں باب میں نیک چھپان اور مزدور چھپان کا ذکر ایک تفصیل ہی ہے۔ یوں تمثیل کی کل تعداد 39 ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، نئے عہد نامے میں لفظ تمثیل یا تمثیل 48 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ تمثیل کا لفظی مطلب کسی شے کا موازنہ کرنا ہے۔ انجیلی مطلب آسمانی بادشاہت کے ان دیکھے بھیدوں کو جانی پہچانی دیکھی والی چیزوں سے موازنہ کرنا، دیکھنا اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا تمثیل ہے۔ یہ تمثیل ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم خدا کے بھیدوں کو جان کر روحانی ترقی کریں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ سمجھ ہر کسی کو نہیں بخشی گئی۔ ہر سننے والا خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تمثیلیں آبشار سے بہتے اس پانی کی طرح ہے جو سب کے لیے بہتا ہے، اور کسی کو پانی کی مقدار کے حصول پر کوئی پابندی بھی نہیں، جس کا جتنا جی چاہے لے سکتا ہے، اور ہر کوئی اسے اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ خود خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کی سمجھ اور حصول کا انحصار انسان کی اپنی خواہش، اپنی آرزو اور اپنی تڑپ پر ہے۔ خداوند یسوع نے اپنی تمثیلوں میں انسان کے ارد گرد موجود چیزوں کو استعمال کیا۔ کہیں بیج اور مٹی کا ذکر ہے تو کہیں گھریلو استعمال کی عام چیزیں یعنی نمک اور خمیر کا ذکر ہے۔ انسانی رویوں کو سمجھانے کے لیے نیک سامری کی تمثیل سے
عالمی بھائی چارے کو فروغ دیا اور مصرف بیٹے کی تمثیل سے گناہگار بیٹے کی معافی اور باپ کی عظیم محبت سے خدا کی لازوال محبت کو ظاہر کیا۔ یہ تمثیلیں سورج کی روشنی اور تپش کی طرح ہے، اس کی حرارت کی طرح ہے۔ سورج کی روشنی بے شمار پودوں کو زندگی دیتی ہے، اس سے نئے پتے، پھل پھول نشو و نما پاتے ہیں، تو اس کی حرارت سے بہت سے پودے مرجھا بھی جاتے ہیں، اور وہی پودے مرجھاتے ہیں جو درخت سے اپنا ناطہ توڑ کر جدا ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا یسوع المسیح نے ابتدا میں خدا کی بادشاہی کی تعلیم بنا تمثیل کہے سنائی، مگر عالم فقہ، عالم شرع اور دیگر لوگوں نے اس کے کلام کو رد کیا، سنا ضرور مگر دل میں جگہ نہ دی۔ شاگردوں کے سوال کا جواب دیتے وقت خدا یسوع المسیح نے ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہت کی معرفت تمہیں بخشی گئی لیکن انہیں نہیں۔ سوچنے کا امر یہ ہے میرے عزیزو کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ کیا ہم ایسے تو نہیں جو دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں اور سنتے ہوئے بھی سنتے نہیں؟ ہم اس شخص کی طرح تو نہیں جو باقاعدگی سے گرجا گھر تو جاتا تھا مگر وہاں جا کر سو جاتا تھا۔ اس کی نیند اس قدر گہری ہوتی تھی کہ لوگ جھنجھوڑ کر اسے جگاتے تھے، اور پھر وہ لوگوں سے گلا کرتا تھا کہ خدا کے گھر آرام پانے آتا ہوں اور تم مجھے خدا کے گھر میں بھی آرام کرنے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو، خدا کی کہی ہوئی ہر چھوٹی بڑی تمثیل آسمانی بادشاہت کے گہرے بیدوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ روح القدس سے دعا کریں اور مدد مانگیں کہ وہ ان بیدوں کو ہم پر آشکارا کرے، ہمیں سمجھنے والی عقل، قبول کرنے والی روح اور عمل کرنے والا دل دے، تاکہ ہم بھی پھل لائیں، 30 گنا نہیں، 60 گنا بھی نہیں، بلکہ 100 گنا پھلدار ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔